اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حصہ قواعد میں ادبی اصطلاحات پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم شعری اصطلاحات کے بارے میں وضاحت سے جانیں گے۔ تو آج جو ہم پوائنٹس پڑھیں گے ان میں شامل ہیں تشبیہ، استعارہ، مصرع، شعر، مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف۔ تو جو نیو ویورز ہیں ہمارے، کائنڈلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں۔ اب ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ادبی اصطلاحات میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تشبیہ۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب مشابہت پیدا کرنا یا ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب ایک چیز کو کسی مشترک خوبی کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مشترک خوبی یعنی کہ ایک جیسی خوبی دو چیزوں میں پائی جائے تو اسے ایک دوسرے کی مثال کے لیے استعمال کیا جائے، تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اس چشمے کا پانی برف کی مانند ٹھنڈا ہے۔ اب برف کی ٹھنڈک پہ تو ہر بندہ یقین رکھتا ہے کہ برف ٹھنڈی ہوتی ہے، تو برف کو تشبیہ دے کر اس چشمے کے پانی کو، اس کی ٹھنڈک کو جو ہے وہ اس کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے شازیہ پھول کی مانند ہے۔ اب پھول کی نزاکت سے تو ہر کوئی واقف ہے کہ پھول نازک نرم ہوتے ہیں، تو شازیہ کی نرم و نازکی کو بیان کرنے کے لیے پھول کی تشبیہ جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ اب برف کی ٹھنڈک اور پھول کی خوبصورتی کو تو سبھی تسلیم کرتے ہیں، جبکہ کسی عام چشمے کے پانی کی ٹھنڈک یا کسی عام لڑکی کے حسین و جمیل ہونے کا یقین سب کو نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے تشبیہ کا استعمال کر کے ان کی مشترک خوبی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں استعارہ کسے کہتے ہیں، استعارہ سے کیا مراد ہے۔ استعارہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ادھار لے لینا، کوئی بھی خوبی، کوئی بھی خامی یا کوئی بھی اچھی صفت تھوڑی دیر کے لیے ادھار لے لینا۔ اگر کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک لفظ ہے، آپ نے اکثر دیکھا بھی ہے رات کو آسمان پر اور سنا بھی ہے، چاند۔ چاند اپنے حقیقی معنوں میں آسمان پر موجود ایک سیارے کا نام ہے جو رات بھر چاندنی بکھیرتا ہے، لیکن جب یہ لفظ کسی شخص کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ کیا ہوگا، مجازی معنوں میں استعمال ہوگا، یعنی اس شخص کو چاند کہہ کر اس کی خوبصورتی کو واضح کرنا مقصود ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے، تم چاند کی طرح خوبصورت ہو۔ اب چاند کیا ہے، چاند سے اس شخص کو تشبیہ دی جا رہی ہے، چاند تشبیہ ہے۔ تم چاند ہو، یہ کیا ہے، استعارہ، کہ ہم نے کسی شخص کے لیے، کسی شخصیت کے لیے، تمہارے لیے چاند کی جو خوبصورتی ہے اس کو ادھار لے لیا اور اس کو استعارہ کے طور پر استعمال کیا۔ اب اس میں تشبیہ کا بھی تعلق موجود ہے اور استعارہ بھی موجود ہے کہ ہم نے چاند کی جو خوبی ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، اس کو ہم نے مجازی معنوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ادھار لے لیا، تو اس کو کہتے ہیں استعارہ۔ جی، اسی طرح اب شعری اصطلاحات کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی مصرعے کے بارے میں۔ مصرع کیا ہوتا ہے؟ مصرع کا لفظی مطلب ہے دروازے کا ایک تختہ یعنی کواڑ۔ اصطلاحی طور پر شعر کا آدھا حصہ مصرع کہلاتا ہے۔ بعض مصرعے اس قدر مقبول ہو جاتے ہیں کہ وہ مثال اور سند کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ کبھی کسی کو کوئی مثال دینی ہوتی ہے، کوئی حوالہ دینا ہوتا ہے اپنے عنوان کے حساب سے، تو وہ اس مصرعے کو جو ہے اپنی بات کی وضاحت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، تو وہ مشہور و معروف جو ہیں وہ مصرعے بن جاتے ہیں اور سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے،
لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے۔ تو اس طرح سے یہ جو مصرے ہیں یہ ایک سند کی حیثیت رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو مصرع ہوتا ہے یہ آدھا شعر کہلاتا ہے، آدھے شعر کو مصرع کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں شعر کیا ہوتا ہے۔ جو شعر ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو شعور سے مشتق ہے۔ اس کے لغوی معنی جاننا بوجھنا کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر شعر کلام موضوع کو کہتے ہیں جس میں تاثیر اور حسن ادا ہو۔ شعر دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ دو مصرے مل کر ایک شعر کو مکمل کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصرع اور شعر، اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ قافیہ۔ قافیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ قافیہ کیا ہوتا ہے، قافیہ کس سے کہتے ہیں۔ قافیے کے لفظی معنی پیچھے آنے والا یا پے در پے آنے والا کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں آئیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ اور ضروری بات آپ کو بتاؤں کہ جب 9th کے پیپرز ہوتے ہیں تو اس میں اکثر MCQs میں ایک کوشچن آتا ہے کہ قافیہ کی جمع ہوتی ہے، نیچے آپشنز دی گئی ہوتی ہیں، تو بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قافیہ کی جمع کیا ہوتی ہے۔ قافیہ کی جمع ہوتی ہے قوافی۔ تو یہ آپشن ایسے بھی آ سکتا ہے کہ قوافی کی واحد کیا ہے یا قافیہ کی جمع کیا ہے۔ تو آپ نے اس کو ریممبر رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ قافیہ کی جمع قوافی ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دے کر میں آپ پہ واضح کرتی ہوں کہ قافیہ کیسے جو ہے پہچان ہوتی ہے اس کی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب اس میں ایاز اور نواز آخر پہ آ رہے ہیں اور دونوں کا ساؤنڈ، آواز کیا ہے؟ بالکل ایک جیسی ہے۔ تو یہ کیا ہوں گے؟ اس شعر میں قافیہ کہلائیں گے۔ اب قافیے کے بعد ایک بڑی ہی اہم چیز ہے، وہ ہے ردیف۔ ردیف کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے گھوڑے پر کسی کے پیچھے سوار ہونے والا۔ شاعری کی اصطلاح میں قافیے کے بعد چونکہ توں دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ جوں کہ توں یعنی کہ ہو بہو ایک جیسے الفاظ جن میں کوئی بھی چینجنگ نہ آئے، ایز اٹ از وہ الفاظ بار بار استعمال ہوں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں۔ ردیف جو ہے یہ ہمیشہ قافیے کے بعد آتے ہیں اور ہو بہو ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں کوئی چینجنگ نہیں آتا۔ جیسے کہ قافیہ کی پہچان ہے کہ وہ ہم آواز ہوتے ہیں، ان کا جو ساؤنڈ ہے، جو آواز ہے، صوتی آہنگ ہے، وہ ایک ہوتا ہے اور وہ ہم وزن ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، جیسے کلام، تمام، عام، اس طرح سے ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے اور وہ ہم وزن بولے جاتے ہیں۔ جو ردیف ہے وہ ہو بہو سیم ایز اٹ از بولے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں۔ جیسے کہ جگ میں آ کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ اب دیکھیں ادھر جدھر دونوں ہم آواز الفاظ ہیں تو یہ قافیہ کہلائیں گے۔ اور لاسٹ پہ جو آ رہا ہے یعنی کہ پیچھے سوار ہونے والا وہ کیا ہے؟ دیکھا۔ سملرلی ایز اٹ از پہلے بھی آیا دیکھا اور بعد میں بھی آیا دیکھا۔ اسی طرح سے اگر آپ کو یہ مثالیں مشکل لگتی ہیں یا آپ یہ یاد نہیں کر سکتے تو آپ اپنے سلیبس میں سے کسی بھی نظم یا کسی بھی غزل میں سے کوئی بھی شعر جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے اس کی بھی مثال دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو اب حباب اور شراب دونوں کیا ہیں؟ قافیہ ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں۔ اور پیچھے سوار ہونے والے الفاظ کون سے ہیں؟ کی سی ہے، کی سی ہے۔ تو یہ کیا ہوں گے؟ ردیف ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مطلع کس سے کہتے ہیں۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ یا چاند اور سورج کے نکلنے کی جگہ۔ شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ اب شرط کیا ہے کہ وہ کسی بھی غزل، قصیدے یا نظم کا پہلا شعر ہو اور
دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ اگر کسی غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو اسے پہلا شعر کہا جائے گا، مطلع نہیں کہا جائے گا۔ یہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مطلع کی شرط یہ ہے کہ وہ کسی غزل، نظم اور قصیدے کا پہلا شعر ہو اور ساتھ وہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ اگر وہ ہم قافیہ نہیں ہیں دونوں مصرے تو کیا ہوگا کہ وہ مطلع نہیں کہلائے گا، اس غزل، نظم یا قصیدے کا پہلا شعر کہلائے گا۔ اب دیکھتے ہیں مقطع کسے کہتے ہیں۔ مقطع کے لفظی معنی کٹنے کی جگہ یا کسی چیز کے ختم ہونے کی جگہ کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص موجود ہو مقطع کہلاتا ہے۔ جی، تو اس میں بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ مقطع جو ہے وہ کسی بھی غزل، قصیدے یا نظم کا آخری شعر، لیکن شرط کیا ہے کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ اگر شاعر نے اپنا تخلص اس میں استعمال نہیں کیا تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا، غزل کا آخری شعر کہلائے گا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا تخلص کے بارے میں بھی بتا دوں کہ تخلص کسے کہتے ہیں۔ تخلص وہ چھوٹا سا نام ہے جو شاعر حضرات اپنے اصل نام کی جگہ اپنی شاعری میں، اپنی پوئٹری میں استعمال کرتے ہیں اپنی پہچان کے لیے۔ جس طرح سے فار ایگزامپل اسد اللہ خان غالب، تو اسد اللہ خان غالب صاحب کا جو تخلص ہے وہ ہے غالب۔ وہ اپنی شاعری میں جب مقطع میں اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں تو غالب استعمال کرتے ہیں، اسد اللہ خان استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح سے میر تقی میر، ان کا تخلص ہے میر۔ مولانا الطاف حسین حالی، ان کا تخلص ہے حالی۔ فیض احمد فیض، ان کا تخلص ہے فیض۔ تو یہ چھوٹا سا نام جو شاعر حضرات اپنا اصل نام کی جگہ پر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں اسے تخلص کہتے ہیں۔ اور مقطع کی پہچان کیا ہے کہ وہ غزل، نظم یا قصیدے کا آخری شعر ہو پلس اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو تو مقطع کہلاتا ہے، اور اگر تخلص استعمال نہیں کیا تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا، غزل، قصیدے یا نظم کا آخری شعر کہلائے گا۔